بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. حاضرین، آج کا جو عنوان ہے، کچھ حقوق ایسے ہیں جس کے تعلق سے میں اور آپ بہت ہی زیادہ ان حقوق کی پائیداری اور ان حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں. بہت اہم مسئلہ ہے. گزشتہ ہفتہ کچھ باتیں ہم لوگ جو ہے سنے تھے. ان میں سے ایک بات یہ، گزشتہ کا مطلب اس سے پیوستہ، گزشتہ ہفتہ تو نہیں ہوا پروگرام، اس سے پہلے کا ہفتہ، وہاں پر کچھ باتیں ایسی آئی کہ انسان بہت ساری ایسی غلطیاں یا ایسی باتیں یا ایسا اس سے جو ہے ایسے مسائل اس سے جو ہے سرزد ہوتے ہیں جس کی بنا معاشرے میں فتنے اور فسادات بہت زیادہ ہوتے ہیں. گزشتہ بار میں صرف 5 باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا. ان باتوں کی پائیداری یا ان باتوں کی خلاف ورزی یا ان باتوں پر عمل نہ ہونا یا ان 5 باتوں کو معمولی سمجھ کر رہنا، یہ ہمارے معاشرے میں فتنے، فساد، لڑائی، جھگڑے سب اسی کے کارن ہوتے ہیں بول کر گزشتہ میں آپ لوگوں کے سامنے پروگرام میں جو ہے بتایا تھا. پھر بھی مختصر ان 5 چیزوں کا جو ہے میں ذکر کر دیتا ہوں. سب سے پہلی چیز وہ یہ کہ ہم شریعت کو ہمیشہ ہر معاملے میں ہر جگہ مقدم رکھیں. شریعت جو کہ اللہ رب العالمین نے نافذ کیا، اللہ رب العالمین نے شریعت ہمارے لیے بنائی، تو اس شریعت کے مطابق میں اور آپ اپنی زندگی کا پورا خیال پاس و لحاظ رکھیں. اسی شریعت کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزارنے، اسی شریعت کے ماتحت اپنے آپ کو رکھنے کی پوری کوشش کریں گے. معاشرے میں فتنے اور فسادات ختم ہو جائیں گے. دوسری بات، ترتیب سے تو میں نہیں بتا رہا ہوں، آگے پیچھے میں کر لے رہا ہوں، وہ ہے حقوق. ایک دوسرے کا جو رائٹس ہے اسے ادا کرنا بہت اہم، بہت ضروری. لیکن اس کے بارے میں بھی ہم لوگ بہت پیچھے. میاں کے، شوہر کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں، شوہر کے حقوق بیوی پر کیا ہیں نہیں معلوم لوگوں کو، بیوی کے حقوق شوہر پر کیا ہیں بیوی کو نہیں معلوم. بہت سارے ایسے حقوق ہیں جس کی لاپرواہی یا جس میں کوتاہی کرنے کے سبب مجھے بھی اور آپ کو بھی معاشرے میں فتنے اور فسادات کا سامنا کرنا پڑے گا. گزشتہ اس میں جو ہے بہت ساری مزید باتیں آئی تھی. تیسری بات، ہمارے معاشرے میں تو یا میں، یہ تو اور میں کا جو لفظ ہے چھوڑ دیں، ہم میں آ جائیں تو بہت اچھا ہوگا. یہ کہتے ہیں انانیت. انہوں کیا بولتے سو؟ انہوں کون؟ انہوں یہ جو چیز ہے نا، کسی کو نیچے گرانا یا کسی کو جو ہے معمولی سمجھنا یا کسی کو حقیر گرداننا یا جو ہے کسی کو سمجھنا ہی نہیں ہے انسان ہے کیا، یہاں تک جو ہے آج ہمارے معاشرے میں فتنے ہیں. یہ انانیت، ایگو ہے نا، انسان کو کبھی سکون اور یعنی راحت سے جینے کبھی نہیں دے گا. اگر کسی کے اندر انانیت ہے، ایگو ہے، تو بہت مشکل میرے بھائی. یہ گھر میں ہرگز یہ 2 افراد کبھی جی نہیں پائیں گے. اگر کسی کے اندر ایگو ہے، وہ بولیں گے فلاں سالن بننا، یہ بولیں گے نہیں وہ سالن بننا،
وہ بولیں گے میں بناؤں گی، وہ بولیں گے نہیں تمہیں نہیں بنانا. دیکھیے حالانکہ چھوٹی چیز، اس میں لڑنے جھگڑنے کی بات ہے نہیں، لیکن صرف اور صرف ایگو جس کی بنا سبحان اللہ مسائل بگڑیں گے. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ایک چھوٹی سی مثال دے کر دنیا کی حقیقت کو واضح کر دیا. جی دنیا میں اگر لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اللہ واضح طور پر بتا دیا اگر دنیا کے لیے ایک الہ نہیں، ایک اللہ نہیں بلکہ آلہہ یعنی ایک سے زائد معبود اگر ہو جائیں، اللہ رب العالمین کے سوا ایک سے زائد معبود اگر ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ لفسدتا، زمین میں فتنے اور فسادات پیدا ہو جاتے، زمین اور آسمان میں. فسبحان اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی ذات پاک ہے کہ بھئی آسمان کا بھی وہی خالق، زمین کا بھی وہی خالق، اس وجہ سے یہاں پر کوئی فتنے اور فسادات نہیں ہیں. یہی تو اگر ہم اللہ رب العالمین کی اس شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزار لیں جی ہم لوگ کامیاب ہو جائیں گے. یہ تو ہو گئی تیسری بات. پہلی بات شریعت، دوسری بات حقوق، تیسری بات ایگو، انانیت. چوتھی بات مشورہ، آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کریں، ہر چیز پہ مشورہ کریں. اللہ رب العالمین سے خیر اور بھلائی کی باتیں اللہ رب العالمین سے مانگیں. اس میں بہت کوتاہ ہیں لوگ، اس چیز کو معمولی سمجھتے، مشورہ کبھی کسی سے نہیں کرتے. بڑوں سے مشورہ کرو، علم والے سے مشورہ کرو، عقل مندوں سے، دانشوروں سے مشورہ کرو، بجائے اس کے اپنے اندر کچھ غرور اور تکبر کی بنا پر کسی سے کوئی مشورہ نہیں کیے، نقصان اور گھاٹے میں چلے گئے، خسارہ اور ان کا اتنا نقصان ہوا کہ پھر کبھی سر اٹھانا ان کے لیے مشکل ہو گیا. ایسے ہوتا. یہ ہو گئی چوتھی بات. پانچویں اور آخری بات جو میں آپ لوگوں کے سامنے بتایا تھا وہ یہ کہ انسان جب بھی کوئی بھی مسئلہ جی کچھ بھی ہو، یاد رکھیں جہاں پر انسان شریعت پر عمل پیرا ہوتا ہے، جہاں پر انسان ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرتا ہے، جہاں پر انسان اللہ رب العالمین کی باتوں کے مطابق جی ایک دوسرے کے حقوق کو شریعت کی پابندی کے ساتھ ساتھ اور اسی طرح جی کیا ہے بتائیے، کون بتائیں گے؟ ہاں ایگو نہیں، انانیت کو چھوڑ دیا، شریعت کی پابندی کیا، حقوق ادا کیا، اپنے اندر غرور اور تکبر ختم کیا، اس کے اندر ایگو نہیں ہے. پھر اس کے بعد مشورے کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، سکون اور زندگی کی سکون اور راحت کی جو زندگی ہے اللہ رب العالمین اسے ضرور نصیب فرمائے گا. آخری جو بات ہے وہ یہ ہے جب بھی کوئی مسئلہ ہو، پورے فیصلے جو ہو جاتے ہیں، فیصلے کے بعد اس پر ڈٹے رہنا، جمے رہنا یہ ضروری ہے. ہم لوگ فیصلے پر جمے نہیں رہتے، ڈٹے نہیں رہتے. جو فیصلہ ہوا، مثال کے طور پر کوئی بھی مسئلہ ہوا بھائی، شریعت کے مطابق کوئی فیصلے کو جو ہے ختم یعنی اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے، اس مسئلے کے حل کے لیے لوگ بیٹھے، جو مشورہ ہوا جس مشورے کے مطابق ہم اپنے آپ کو جو ہے لگا دیے بھئی اسی پر انشاءاللہ ہم لوگ ختم کر لیں گے، یہ مسئلہ ہوگا تو بہت اچھا. آج ہمارے پاس ایسا ہے جہاں ہم لوگ جو ہے مل بیٹھ کر جو ہے فیصلہ کیے کہ بھئی فلاں کا مسئلہ یہ ہے، فلاں کا مسئلہ یہ ہے، آپ ایسے کرو، آپ ایسے کرو. وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے. وہاں تک تو ٹھیک، جہاں مشورے کے لیے بیٹھے وہاں تک پورا مشورہ ہوا صحیح طریقے سے، لیکن جاتے وقت انہوں کیا بولتے سو. بیوی اپنی جگہ، بیوی بولتی کہ میں ان کی بات کہیں کو مانوں، شوہر کہتا جیسے تھا میں ویسے رہوں گا. ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے. آج ہے ہمارے پاس. یہ پانچویں اور آخری چیز جو میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا کہ بھئی کبھی بھی جو فیصلہ ہوتا اس سے مکرنا نہیں، اس فیصلے پر ڈٹے رہنا، جمے رہنا، اس فیصلے کے مطابق اپنی زندگی کو لے کر آگے بڑھنے کی پوری کوشش کرنا، یہ ہمارا حق ہے.
جی آگے میں آپ لوگوں کے سامنے یہ کتاب جو کہ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، بہت ہی چھوٹی، بہت ہی مختصر، عربی میں ہے کتاب، انگلش میں بھی ہے انشاءاللہ، میں کوشش کروں گا تمل میں بھی ہے، اگر کسی کو چاہیے۔ یہ بس مختصر 10 حقوق ہیں، 10 حقوق جو ہے شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ گنائے، اسی کتاب کا جو ہے مختصر میں خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ حقوق دعت الیہا الفطرہ وقررتها الشریعہ، بہت مختصر کتاب۔ کیا ہے حقوق؟ رائٹس۔ یہ کیا رائٹس ہیں؟ یہ فطرت، یہ جو ہمارا جو نیچر ہے اس چیز کو جو ہے دعوت دیتی ہے، سمجھے، ہمارا نیچر اس چیز کو دعوت دیتا ہے، یا ہماری فطرت اس چیز کو دعوت دیتی ہے، اس چیز کو جو ہے قبول کرتی ہے، اس چیز کو مانتی ہے، اس چیز کو جو ہے مانتی ہے۔ حقوق دعت الیہا الفطرہ وقررتها الشریعہ، اسے کون بھائی مقرر کیے؟ شریعت۔ یہ تو میرا پہلا جو ٹاپک ہے نا، گزشتہ بار میں جو بتایا تھا، 5 مسئلے ایسے ہیں جس میں سب سے اہم اور سب سے ضروری چیز شریعت کو اگر مان گئے ہمارے پورے مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ شریعت کو ماننا، وہی شریعت مجھے بھی اور آپ کو بھی، تمام امت مسلمہ کے لیے ہے۔ شریعت کسی کے لیے الگ نہیں ہے جی، مرد کے لیے الگ شریعت، عورت کے لیے الگ شریعت، مالداروں کے لیے شریعت الگ، غریبوں کے لیے شریعت الگ، طاقتوروں کے لیے شریعت الگ، کمزوروں کے لیے شریعت الگ۔ ایسے نہیں ہے بھائی، ایسے نہیں ہے، حکم سب کا ایک ہے، لیکن حالات کے اعتبار سے بعض بدلیں گے جی۔ شادی شدہ کا جو کیا بولتے اس کی جو سزا ہے، شادی شدہ اگر زنا کرے تو اس کا حق الگ ہے، اس کی جو سزا ہے جی، اس کی جو سزا شریعت میں جو تعین کی گئی وہ الگ ہے۔ اسی طرح ایک وہ غیر شادی شدہ، وہ زنا کیا، اس کی سزا کیا ہے؟ وہ الگ ہے۔ غیر شادی شدہ اگر زنا کرے تو اسے کیا کریں گے؟ 80 کوڑے، ٹھیک ہے۔ شادی شدہ اگر کرے تو پتھر سے مار کے رجم کریں گے، یہ حکم الگ ہے۔ لیکن حقوق ایسے ہیں جو شریعت ہم لوگوں پر مقرر کی ہے، وہ حقوق وہ تمام کے لیے یکساں ہیں، تمام کے لیے یکساں ہیں جی۔ مالدار کے ماں باپ کا حق الگ ہو، غریب کے ماں باپ کا حق الگ ہو، ایسے نہیں ہے، ایسے ہرگز نہیں جی۔ آگے دیکھتے ہیں، شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلا حق کس کا بتاتے ہیں؟ دیکھیے میں ترتیب سے آپ لوگوں کے سامنے 10 حقوق گنا دیتا ہوں۔ سب سے پہلا حق اللہ کا، اللہ کے کیا کیا حقوق ہیں انشاءاللہ میں آپ کو ترتیب سے پھر آگے جو ہے بتاؤں گا، مختصر ہی، زیادہ نہیں، وقت زیادہ نہیں لوں گا انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ تو جاری رہے گا، تو اگلے انشاءاللہ ہفتے کے دن انشاءاللہ اور مزید باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ حقوق اللہ، سب سے پہلے اللہ کا حق، اللہ کے کیا کیا حقوق ہیں ترتیب سے آپ جو ہے آئیے میں بتاتا ہوں۔ دوسرا حق ہے حقوق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی حقوق ہیں۔ میں اور آپ اس دین شریعت کو جو ہے مان لیے نا، جو دین شریعت ہے وہ سراپا رحمت ہے، دین اسلام سراپا رحمت ہے، مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ حقوق النبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، یہ دوسرا حق۔ تیسرا حق حقوق الوالدین جی، دنیا میں انسانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے بعد اگر کسی کا وہ حق ہے جی دنیا میں، وہ کس کا ہے؟ اللہ کا حق تو ہے ہی، وہ ہمیشہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہونے کی حیثیت سے، آپ رسول اللہ کے جو حقوق ہیں، رسول ہونے کی حیثیت سے جو حقوق ہیں، انسان ہونے کی حیثیت سے بھی حقوق ہیں رسول کے، وہ کیا؟ خیر البشر، سب سے بہترین شخص، سب سے بہترین انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم، خیر البشر، یہ انسان ہونے کے حقوق میں سے ہیں۔ لیکن ماں باپ کا جو حق ہے
تمام لوگوں میں سب سے زیادہ حق اگر کسی کا ہوگا تو وہ ماں باپ کا، رسول کے بعد، اللہ کے بعد اگر کسی کا حق ہے تو وہ ماں باپ کا۔ آج ہم لوگ اسی ماں باپ کے حقوق میں جو پامالی کرتے ہیں، جو ماں باپ کے حقوق میں جو کمی بیشی کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے قابل مذمت ہے، جی قابل رشک نہیں بلکہ قابل مذمت ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے، بہت دل دکھ کر جو ہے کچھ باتیں بتاؤں گا انشاءاللہ آگے۔ دیکھیے چوتھا جو حق ہے حقوق الاولاد، یعنی ماں باپ جب ان لوگوں کی شادیاں ہو جائیں گی، شادی کے بعد انسان ہے بھائی، شادی ہو گئی، شادی کے بعد کیا حق ہے؟ ایک تو میاں بیوی کے، وہ بات کی، اس سے پہلے اور حقوق الاولاد کو جو ہے جان لینا ضروری ہے، اس لیے کہ وہاں کمی بیشی ہو تو اس کے لیے کیا کیا وعید ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی جو ہے ذکر کیے۔ پھر اس کے بعد ہے حقوق الاقارب، اقارب کا مطلب ہے رشتہ دار، رشتہ داروں کا حق۔ رشتہ دار کون ہیں؟ قریبی رشتہ دار ہوں گے، دور کے بھی رشتہ دار ہوں گے۔ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان قریبی رشتہ داروں میں پھر ماں باپ کا حق آئے گا، ماں باپ کا حق پھر آئے گا۔ ماں باپ کے بعد ماں باپ کی جگہ لینے والوں کا حق ہے، وہ کون ہے؟ باپ کی جگہ میں کون آئیں گے؟ چچا۔ باپ کی جگہ میں تایا چچا رکھ لیجئے، چچا بولے تو دونوں پر اطلاق ہے، لیکن یہاں پر ہمارے یہاں ہماری جو زبانیں ہیں اس میں جو ہے تایا بولے تو بڑے، ابا سے بڑے، چچا بولے تو ابا سے چھوٹے، یہ جو ہے مراد لیتے ہیں یہاں پر، اس لیے جو ہے میں اسے دونوں کا جو ہے ذکر کیا۔ اس کے بعد ہے حقوق الزوجین، میاں بیوی کے حقوق، اسپاؤز، یہ جو رائٹس ہیں نا، اسپاؤز کے جو رائٹس ہیں، جی شوہر کا جو حق ہے بیوی کے لیے، بیوی کا جو حق ہے شوہر کے لیے، وہ کیا ہے، اس کے تعلق سے بھی ہونا چاہیے۔ اسی طرح حقوق الولاۃ والرعیہ، حقوق الولاۃ جو ہمارے ذمہ دار ہیں ان کے کیا حقوق ہیں، جو ہمارے ذمہ دار ہیں۔ اسی طرح ذمہ دار کا حق کس پر؟ رعیہ پر۔ جو ذمہ دار ہے وہ ذمہ دار، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیے تم میں کا ہر ایک شخص ذمہ دار۔ پھر اس کے بعد یہ خاندان کا ایک فرد ہے، وہ ذمہ دار ہے اپنے گھر والوں پر، وہ تمام حقوق ہیں وہ، اس کا بھی ذکر یہاں پر جو ہے ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کرتے ہیں۔ اسی طرح حقوق الجیران، آٹھواں پڑوسیوں کا حق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کے تعلق سے بہت ساری باتیں بتائے تھے۔ نواں حقوق المسلمین عموماً، حقوق المسلمین عموماً، عام مسلمانوں کے حقوق، مسلمان ہیں بھائی، عام مسلمان۔ دیکھیے کتنی لمبی بحث ہے یہ، اس میں اور بھی مزید باتیں ہیں، ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک ختم کر دیے، صرف 10 حقوق گنائے۔ 10واں حق حقوق غیر المسلمین، غیر مسلموں کا حق، نان مسلمز کا حق، جو نان مسلم ہیں ان کا کیا حق ہے؟ ان کا بھی حق ہے میرے بھائی، ان کے ساتھ کیسے پیش آئیں گے؟ ایک تو مسلمان، عام مسلمان، رشتے بھی نہیں، کیا بھی نہیں، رشتہ ناتا کیا بھی نہیں، لیکن ان کا کیا حق ہے؟ یہ ایک ہے غیر مسلم، ان کا کیا حق ہے؟ بڑی ترتیب کے ساتھ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ ذکر کیے۔ آئیے سب سے پہلا حق اللہ کا، اللہ کا کیا کیا حق ہے اب بتائیے۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی پیدا کیا، اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی پیدا کیا، دیکھنے والا، سننے والا، چلنے والا، بولنے والا، پکڑنے والا، سمجھنے والا، جو سینس ہے نا، جو 6 سینس ہمارے اندر جو ہے، سبحان اللہ، وہ جو اللہ رب العالمین کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو سمجھنا ضروری ہے، اللہ کے حقوق کو سمجھنا ضروری ہے، اللہ کے حقوق میں کبھی بھی کمی نہیں کرنا، کمی بیشی ہو جائے گی اللہ رب العالمین اس کے پاداش میں مجھے بھی اور آپ کو بھی ضرور پکڑے گا۔ اب دیکھیے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی ماں کے پیٹ سے نکالا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، لا تعلمون شیئا، اللہ رب العالمین کا حق کیا ہے؟ کیوں اللہ کے حقوق کو جو ہے ہم ادا کریں،
انسان اپنے آپ میں جو ہے غور و فکر کرے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. اللہ رب العالمین اس ناحیے سے مجھے بھی اور آپ کو بھی نکالا. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم, اللہ رب العالمین ہی ہے جس نے تمہارے ماں کے پیٹ سے جو ہے نکالا. جی لا تعلمون شیئا, آپ لوگ کچھ بھی نہیں جانتے. اللہ رب العالمین اس کے بعد وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون. اللہ رب العالمین تمہیں کیا کیا بھائی نصیب کیا؟ جی کیا کیا نصیب کیا؟ کیا کیا نعمتیں اللہ کی بڑی نعمتیں. سننے والا, وجعل لکم السمع والابصار دیکھنے والا, والافئدۃ سمجھنے والا, لعلکم تشکرون شاید کہ تم شکر ادا کرو. شکر گزاری کے لیے یہ نعمتیں ہیں. یہ نعمتیں اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کے لیے نہیں. اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو سمجھ کر اللہ کا حق ادا کرے, اس لیے اللہ رب العالمین یہ نعمتیں دے کر ہے. ان لوگوں کے پاس جا کر پوچھو جن لوگوں کی آنکھیں نہیں, ان لوگوں کے پاس جا کر پوچھو جو بول نہیں سکتے, ان لوگوں کے پاس جا کر اس نعمت کے بارے میں سوال کرو جو سن نہیں سکتے. سننے کی کیا حقیقت ہے؟ جی ذرا آپ کے کان میں درد ہو تو آپ اس چیز کو محسوس کر سکتے کہ بھائی فلاں شخص جو ہے کسی کو کان برابر سنائی نہ دے, معاشرے میں لوگ اس کا ٹھٹا اڑائیں گے, مذاق اڑائیں گے, اسے جو ہے استہزاء کے دائرے میں رکھ کر اس کے ساتھ اسے کھلونا بنا لیں گے. یہ آج ہمارا معاشرہ ہے. دیکھیے آگے اللہ رب العالمین کی جو نعمتیں ہیں, اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی رزق عطا کیا. کیسا رزق؟ رزق صرف اس بات کے لیے نہیں بولتے کہ بھئی کھانے کو ہی رزق نہیں. اللہ کی ہر وہ نعمت جو ہمارے پاس ہے دوسروں کے پاس نہیں ہے وہ رزق ہے. ہر وہ نعمت جو میرے پاس ہے دوسروں کے پاس نہیں ہے بھائی, وہ رزق ہے. اس رزق کا شکر ادا کرنا, اس کے لیے ناشکری کبھی نہیں کرنا. کیا کیا نعمتیں ہمارے پاس ہیں جو آج پوری دنیا کا جائزہ لے کر بھی دیکھ لیں. ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں وہ دوسروں کے پاس نہیں ہیں. جو نعمتیں مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین نصیب کیا ہے وہ دوسروں کے پاس نہیں ہے. سب سے بڑی نعمت میرے پاس جو ہے, آپ کے پاس جو ہے, وہ ہے دین اسلام. وہ ہے دین اسلام. کیسی نعمت ہے جس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں سبحان اللہ پریشان حال ہیں. یہ ایک وقت کی نماز ان کے لیے پڑھنا مشکل, پڑھے تو ان کے جان کے لیے آفت, جان خطرے میں آ جائے گی, مصیبتیں منڈلائیں گی سر پر. کتنے ایسے مقامات ہیں, لوگ تو ہیں لیکن اپنے دین پر عمل پیرا ہونے کے لیے ان کے لیے جو دشواریاں ہیں, جو کھٹنائیاں ہیں, جو پریشانیاں ہیں, اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اللہ کی نعمتیں. اللہ نے کہا لا نسألک رزقا, ہم رزق کو نہیں مانگتے بھائی. جو رزق ہم دے چکے ہیں اسے وہ پھر واپس نہیں مانگتے. لا نسألک رزقا نحن نرزقک, ہم ہی ہیں جو آپ کو رزق عطا کرتے ہیں. اللہ کے حقوق میں سے ہیں میرے بھائی. اللہ کے حقوق کی پامالی کبھی کسی بھی صورت میں نہ کریں. اللہ کا حق کیا ہے؟ سب سے ضروری اور سب سے اہم شکر گزاری. اللہ کا سب سے بڑا حق. کیوں؟ لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں کیا کروں گا؟ آپ کو اور دوں گا. ولئن کفرتم, اگر تم ناشکری کرو گے کیا ہے بھائی؟ ان عذابی لشدید, میرا عذاب بڑا ہی سخت ہے. عذاب مل کر رہے گا تجھے. ناشکری کبھی نہیں کرنا, ناشکری کبھی نہیں کرنا. ایک انسان ایسا ہے بہت ہی زیادہ ماشاءاللہ کھاتا پیتا, صحت سب کچھ ہے, معمولی درد کی وجہ سے انسان بعض مرتبہ اپنی زبان سے کچھ ایسی باتیں نکالتا ہے یا ایسی باتیں کہتا ہے, ایسا بکوا بکتا ہے جس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. وہ درد سے ایسے کرائے گا گویا کہ
پوری دنیا میں سب سے بڑی اور سب سے سخت ترین مصیبت اسی پر آ گئی ہے، ایسے کرائے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ کبھی بھی نہ کریں، صبر کے دامن کو ہمیشہ تھامے رہیں۔ اللہ کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے ہمارا کہ اللہ رب العالمین سے ہم راضی ہو جائیں، اللہ رب العالمین سے ہم راضی ہو جائیں۔ پہلی چیز شکر گزاری، اس کے برخلاف ناشکری کبھی نہ کریں۔ دوسری چیز اللہ رب العالمین کی رضامندی سے راضی ہو جائیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی پیدا تو کیا، تقدیر لکھ چکا اللہ، میری اور آپ کی تقدیر وہ لکھا ہے۔ میں اپنی تقدیر کے بارے میں کچھ جانتا ہوں؟ نہیں جانتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے ہیں۔ ہاں، آج کل لوگ سبحان اللہ یہ کیا بولتے دکان کھولے بیٹھے ہیں، آؤ بھائی آپ کی ہر قسم کی پریشانی کا حل ہمارے پاس ہے، آ جاؤ، کھل کر بولیں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کس چیز کا دعویٰ کرتا ہے اسے خود نہیں معلوم، اسے خود نہیں معلوم کہ اس کی موت کب آئے گی، اسے خود نہیں معلوم اس کا حشر کیا ہوگا، اسے خود نہیں معلوم وہ کیا کھائے گا، کیسے کھائے گا، کیا کمائے گا، کیا خرچ کرے گا، اسے خود نہیں معلوم۔ اسے خود نہیں معلوم کہ وہ کیسی زندگی گزار کے اس کی موت کس حالت میں آئے گی، اسے خود نہیں معلوم۔ لیکن وہ ہے کہ کچھ پیسوں کے خاطر، کچھ نام کے خاطر، کچھ نام و نمود کے خاطر، اپنا سکہ چمکانے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا بتانے کے لیے اس رب العالمین سے ٹکرانے کی کوشش کرتا ہے۔ حشر کیا ہوگا؟ حشر کیا ہوگا بتائیے؟ وہ ایک دن مر کے رہے گا، ایک دن مر کے رہے گا۔ میرے بھائی یاد رکھیں، کبھی بھی اللہ رب العالمین کی رضا سے راضی ہو جائیں۔ اللہ کی رضامندی سب سے اہم ہے۔ اللہ راضی اگر ہو جائے، یاد رکھے ساری دنیا والے مل کر، ساری دنیا والے مل کر یا سارے انسان اور جن مل کر میرا اور آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اس لیے کہ میں اپنے رب سے راضی ہوں، میرا رب مجھ سے راضی ہے۔ صحابہ کی وہی کیفیت تھی۔ صحابہ کا جو ٹائٹل ہے کیا ہے بتائیے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کیا مطلب؟ وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے خوش، اللہ ان سے خوش۔ میں اور آپ اللہ سے خوش ہیں کیا؟ جی، ہر دن صبح اور شام میرے اذکار میں یہ دعا ضرور ہو، رضیت باللہ ربا، میں اپنے رب کو جی مان لیا بھائی، میں راضی ہوں اپنے رب سے، میں خوش ہوں اپنے رب سے۔ صبح اور شام کی دعاؤں میں ہماری دعا یہ ہو، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، میں دین اسلام کو بھی جو ہے مان چکا ہوں، دین اسلام سے میں راضی ہوں، وبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی مان چکا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں راضی ہوں۔ رضا الہی سے کبھی ہم لوگ جی اپنے آپ کو کبھی پیچھے نہ چھوڑیں۔ میرے بھائی، ساتوں زمین کا ساتوں آسمانوں کا خالق، ساتوں زمین کا خالق اللہ ہی ہے۔ وہی رب ہے جو مجھے اور آپ کو پیدا کیا، وہی رب ہے جو ہمارے رزق کی جی اچھائی کو بھی جانتا ہے، برائی کو بھی جانتا ہے۔ جو رب مجھے رزق دیتا ہے اس رزق سے راضی ہو جائیں۔ کبھی اللہ رب العالمین کی رضامندی کو کبھی معمولی نہ سمجھیں۔ اللہ رب العالمین سے اگر انسان راضی ہو جائے، کبھی بھی اسے خوشی ملے یا غم ملے، الحمدللہ علی کل حال، غم ملے تو یہ دعا، خوشی ملے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اٹھا کر پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مصیبتیں لاحق ہوتی، پریشانیاں آتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اللہ کی تعریف ہوتی، الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ نہ ہو کہ بھئی
मुसीबत मुझे की, उनको कहीं को नहीं, उन्होंने क्या क्या नहीं करते। अरे मेरे भाई, अशद्दुन्नासी बलाअन अल अंबिया सुम्मा लमसल फलमसल, दुनिया में अगर सबसे ज्यादा मुसीबत ज़दा लोग जो थे तो अंबिया थे। सबसे ज्यादा मुसीबतें, सबसे ज्यादा परेशानियां, सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में बताते हैं, अंबिया को एक आरा के जरिए जो है ना जिस्म के 2 हिस्से कर देते। नबी को जो है इसे वैसी सजा, सुभान अल्लाह। जरा सोच कर देखिए, क्या नबी के साथ ऐसा हो? कभी ना हो मेरे भाई, लेकिन अल्लाह का फैसला है, अल्लाह का फैसला है। अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ क्या नहीं हुआ बताइए? यूनुस अलैहिस्सलाम के साथ क्या नहीं हुआ बताइए जी? अंबिया जो के सुभान अल्लाह अल्लाह के सबसे ज्यादा बरगुजीदा, सबसे ज्यादा महबूब तरीन लोग, लेकिन उन पर भी मुसीबतें मंडलाती थी, आजमाइशें आती थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मुसीबतें, परेशानियां नहीं थी? अल्लाह ने कहा इन्ना हाज़ा लहुल बलाउल मुबीन, ये बहुत ही बड़ी वाज़ेह मुसीबतें भाई, परेशानियां है। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन मुसीबतों को अपने गले लिए, खुशी बखुशी, ऐसे नहीं कि भाई गम का इजहार किए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से नाराज होकर अल्लाह तू मुझे क्यों देता है ये मुसीबतें, नहीं। सुभान अल्लाह, ये थे, ये तरीका है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब किसी को जो है आजमाइशों में मुब्तला करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन बंदों से खुश होता है। जिन बंदों पर मुसीबतें नहीं आती, यूं समझ लीजिए कि भाई हमारे गुनाह बहुत ज्यादा हैं, इस वजह से हम पर मुसीबतें नहीं आती हैं। मुसीबतें आना ये अच्छी अलामत है, बुरी अलामत नहीं है। बहुत सारे लोग एक दूसरे की मुसीबत को देखकर कभी अपनी जबान से कहते क्या करे कि उन्हें उसके वास्ते दूसरे परेशानी नहीं। मेरे भाई, आपको नहीं पता वो उसकी मुसीबत में अल्लाह रब्बुल आलमीन से कितना खुश है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे कितना खुश है जो कि रब उससे जो है वो मुसीबतें देकर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों को धुलता है, उसकी परेशानियों को दूर करता है। उस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना सुभान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी खुशी उस पर जो है निशावर कर रहा है, अपनी रहमतें और बरकतें उसे जो है उस पर नाजिल कर रहा है। बहरकैफ ये कुछ बातें थी। सबसे पहला हक हम लोग जो है सुन चुके हैं इंशाअल्लाह, और उसमें बहुत सारी और मजीद बातें इंशाअल्लाह अगले दर्स में आप लोगों के सामने इंशाअल्लाह और मजीद बातें रखने की कोशिश करूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन मुझे भी और आपको भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुकूक अदा करने, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुकूक में कभी कमी ना हो, कभी हम लोग कोताही ना करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुकूक को हमेशा हम अदा करते जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की शुक्रगुजारी हम अपनी सारी जिंदगी में करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम लोग हमेशा राजी हो जाएं, अल्लाह हमसे राजी हो जाए, हमसे जो है अच्छा काम हमेशा रब्बुल आलमीन लेता रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये इल्तिजा हम हमेशा करते रहें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम लोगों को नेकियों में ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ने, बुराइयों से ज्यादा अपने आप को दूर रखने और अपने आप को बचाने की रब्बुल आलमीन तौफीक इनायत फरमाए। व सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा।